وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ إلى ربه سبیلا۔ وقال تعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة۔ وقال: كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ تعریف، توصیف، ستائش، حمد، بزرگی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے شایع ہیں۔ صلاۃ و سلام سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ دوستو، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، یہ دین کی، قرآن کی، حضور کی باتوں کی محفل ہے، اور آپ سب اللہ اور اس کے حبیب کی باتیں سننے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ گھریلو پریشانیوں کے باوجود، حالات کی ابتری اور خرابی کے باوجود اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم نے اللہ کی باتیں سننے کا انتخاب کیا۔ اگر ہم نہ آتے، ہمیں ڈنڈے کے ساتھ لانے والا کوئی نہیں، ہم اپنی مرضی سے آئے، اپنی خوشی سے، اپنے ارادے سے، اپنے چاہ سے آئے۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے یہ فرمایا: ان ھذہ تذکرہ، یہ قرآن نصیحت ہے، سبق ہے، بھولی ہوئی باتوں کی یاد دہانی ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جس کا جی چاہتا ہے قرآن سے رہنمائی لے کے حق کا راستہ ڈھونڈ لے اور معلوم کر لے کہ دنیا میں رہتے ہوئے کس راستے پہ چلنا ہے۔ جس کا جی نہیں چاہتا وہ نہ کرے۔ ہم اس کو قبول کرتے ہیں جو چاہت کا اظہار کرے، جو تڑپ کا اظہار کرے، طلب کا اظہار کرے۔ جو طلب اور تڑپ کا اظہار نہ کرے، ہم نہ اس کو سمجھنے کی توفیق دیتے ہیں اور نہ ہی اس کو ہدایت دیتے ہیں اور نہ ہی قرآن کا نور اس کے سینے میں اترتا ہے۔ ہماری باتوں کی ویلیو ہے، ہمارے کلام کا مقام ہے۔ ہم یہ
قرآن کی روشنی اور اس کا نور توجہ اور دھیان کرنے والے کو دیتے ہیں. ان فی ذالک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید. بے شک ساڈیاں یہ گلاں جڑیاں قرآن چ موجود نے یہ جس دل چ اتردیاں نے یا جس بندے نو سمجھ آندیاں نے وہ دی نشانی یہ وے لمن کان لہ قلب او دے دل چوں یہ آواز آندی ہے کہ میں اللہ دیاں گلاں سکھنیاں نے. قلب او دے اندروں آواز آندی او دا جی کردا ہے جویں نہیں بھوک لگی تے روٹی نو دل کردا ہے, پیاس لگی تے پانی نو دل کردا ہے, نیند آئی تے سون نو دل کردا ہے. اسی طرح ساڈیاں باتاں او دے دل چ جگہ تے مقام پاؤندیاں نے جیدا ساڈیاں گلاں سنن نو دل کردا ہے. ایک ایویں روٹین بنی ہوئی آ گئے چلے گئے پڑھ لیا بہ گیا فجر بھی پڑھ لی زور بھی پڑھ لی لیکن دل نہیں کیا, کبھی چاہ نہیں ہوا, چاہت نہیں ہوئی, طلب نہیں ہوئی. ان فی ذالک لذکریٰ بے شک یہ یاد دہانی کی باتیں لمن اس بندے کے لیے ہیں کان لہ قلب جو صاحب دل ہو, دلوں چاہ دا اظہار کرے. ساڈی محفل چ بھی کوئی اتوں اتوں آوے نا اسی آنے ایویں گونگلواں تو مٹی جھاڑدا پھردا ہے, ادا ہی آنے نا پنجابی چ ادا ہی آنے کہ گونگلواں تو, یا دوجی مثال ساڈے پنڈا تھا ہوندے چھاپیاں تو کڑیسدا پھردا ایویں اتوں اتوں. ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف بعض بندے ہماری عبادت کرتے ہیں کنارے کنارے رہ کے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. جب تک ہماری عبادت کرنے کے دوران کوئی نہ کوئی مفاد ملتا رہتا ہے, ہماری طرف دھیان رکھتا ہے, جو ہی مفاد آنا بند ہوتا ہے انقلب علی وجہہ ہم سے چہرہ پھیر لیتا ہے. خسر الدنیا والآخرہ لوگوں دنیا اور آخرت میں جو لٹا ہوا ہے وہ دیکھنا ہے تو یہ شخص ہے. ذالک هو الخسران المبین اس بندے کا گھاٹا نقصان بڑا واضح ہے جو کسی مفاد کے لیے اللہ کو بلاتا تھا, دنیاوی مفاد کے لیے نمازیں پڑھتا تھا. دنیاوی مفاد کی حیثیت ہی کیا ہے اللہ کی بندگی اور عبادت کے سامنے. اللہ تعالیٰ کو اس بندے پہ غصہ آتا ہے جو نماز کسی کو دکھانے کے لیے پڑھے, حتیٰ کہ اللہ اس کی نماز کو شرک قرار دیتے ہیں کہ یہ نماز تو اس کو آسمانوں سے اوپر لا سکتی تھی, یہ صرف ایک گاؤں کے چند بندوں تک ہی مخصوص ہو گیا ہے, ان بندوں کو دکھانے کے لیے اس نے اتنی قیمتی عبادت شروع کر دی ہے جو عبادت اس کو عرش بری کا مہمان بنا سکتی تھی. اتنا احمق ہے یہ شخص. او القی السمع دوسری خوبی اس بندے کی یہ ہو کہ وہ اپنے کانوں کے ساتھ بھرپور توجہ سے ہماری بات کو سنے. نمبر ایک دل کرے, بولو کی کرے. نمبر دو کان القی السمع القا یلقی القا یا یلقی یعنی سماعت قرآن دے نال گنڈ دے وے, اس کان دا دھیان ایک لمحے لی بھی ہور پاسے نہ جاوے, اندروں دل کر رہا ہوئے ساڈی گل سنن نو, کان گل لال ہوئے وہو شہید تے دماغی طور تے بندہ اس ساڈی محفل چ حاضر بھی ہوئے. بعض دفعہ دل بھی کر رہا ہوندا ہے, کان بھی گل لال ہوندا ہے, لیکن دماغ کسی ہور پاسے پہنچیا ہوندا ہے. یہ تین چیزاں جس بندے چھوڑ گیا نا ساڈے قرآن دیاں گلاں او دے ہڈیاں دے گودے چ اتر جان گیاں, والاں دی جڑاں چ اتر جان گیاں. تے جڑا سانو بغانہ بن کے وکھاوے تے ساڈے تو منہ پھیرے
ثم انصرفوا صرف اللہ قلوبہم، جیڑا ساڈے ال دھیان نہ کرے اور سانو ایداں بن کے وکھاوے کہ ساڈی انہوں لوڑ نہیں، اسی انہوں ہمیشہ لئی آپ دے تو محروم کر دینے، آپ دی بھوک انہوں اسی پین ہی نہیں دیتے۔ اللہ سے بڑھ کے غیرت مند کوئی نہیں۔ ہمیں کوئی بندہ لفٹ نہ کرائے، ہم اس کے گھر جائیں وہ دھیان نہ دے، شادی پہ بلا لے چلے جائیں پوچھے ہی نہ، غریب ہو تو چودھری صاحب کرے، اللہ 4 آنے دے دے تو ہمیں بندہ نہ سمجھے، آنکھیں پھیر لے۔ ہمارے اندر بھی غیرت ہے کہ ہم اسے آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔ کوئی سولو کروانے کے لیے گیا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں پہل ہم نے نہیں کی، پہل اسی میں کوئی ایڈے ڈگے ہوئے نہیں، اسی میں کوئی ایڈے ڈگے ہوئے، کار آیا اماں جایا بار پھرے لوگ پر آیا، جو ہمارے سے ایک بار منہ پھیرے ہم اسے 10 بار پھیرتے ہیں۔ یہ ہے انسانوں کی غیرت، یہ ہے انسانوں کا مزاج۔ اور انسان اللہ سے منہ پھیرے اور اللہ دی رحمت ملو ملی جفیاں پوندی پھرے، ادھا نہیں جے ہوندا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مشرکین مکہ کے سرداروں نے یہ بات رکھی، شرط رکھی کہ ہم آپ کی بات سنیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ساڈی محفل صرف چودھری ہون، وڈے قبیلیاں دے سردار ہون، ماٹھا تے غریب بندہ کوئی نہ ہو۔ دل نہیں، دماغ نہیں، دھیان نہیں، بس کلی کی چودھر، آکڑ تے اڑخ۔ حضور علیہ السلام نے دین کی تڑپ میں کہ چلو اللہ کی بات ان کے کانوں تک پہنچے، ان کی اس شرط کو منظور کر لیا۔ اور جو صحابہ مالی اعتبار سے غریب تھے یا خاندانی اعتبار سے حشمت یشمت والے نہیں تھے، انہیں کہا کہ تم جب یہ میں خاص ان کو وقت دوں اس محفل میں نہ آیا کرو۔ ایک دن حضور ان سے باتیں کر رہے تھے تو اسی دوران حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تشریف لے آئے۔ یہ آنکھوں سے نابینا تھے، وہ خاندان بھی بہت بڑا نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام کے چہرہ اطہر پہ تیوری کے اثرات ظاہر ہوئے، صرف اس لیے کہ یار کہیں یہ مشرکین ضد میں آ کے رب کی بات سننے سے محروم نہ ہو جائے۔ حضور کا خیال کتنا اعلیٰ ہے، حضور کی فکر کتنی اعلیٰ ہے۔ اس خیال کو دل میں لا کے جبیں پہ ابسا وتا واللہ انجاءہ، آپ نے اپنی جبیں پہ تیوری کے اثرات اس لیے ظاہر کیے کہ آپ کی مجلس میں ایک نبی نہ آیا۔ وما یدریک لعلہ یزکا، تینوں اسی کداں دسیے کہ وہ دلوں کنا پاک ہے۔ ادرا یدری، درا یدری سے بابی فعال ہے، تینوں کداں دسیے۔ یار اللہ تعالیٰ کی محبت کا انداز دیکھو۔ مجھے عبداللہ صاحب عبد الرحمن ربانی صاحب نے بتایا کہ ہم ماشاءاللہ بزرگ ترجمہ پڑھتے ہیں قرآن مجید کا، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا اور پڑھانا یہ میری زندگی ہے الحمدللہ، اور میں یہی کام کرتا ہوں۔ صبح سے شام تک ہم بچوں کے ساتھ یہی کام کرتے ہیں، اور اسی کام کے لیے اللہ نے کائنات بنائی کہ میریاں گلاں ہون، بس اور کوئی دوجا مقصد نہیں جی۔ کائنات بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں جڑیاں گلاں آسمان تو نازل کیتیاں نے نا، وہ گلاں سکھیاں تے سمجھیاں جان۔ رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا پوری دنیا ملعون ہے، الدنیا کلھا ملعونہ وملعون ما فیہا،
دنیا ساری لعنت، اور جو کچھ دنیا میں ہے سب کا سب ملعون الا ذکر اللہ. میرے نال تھوڑا تھوڑا بولو، تانوں سواد بھی آئے گا، ثواب بھی ملے گا، فائدہ بھی ہوئے گا انشاءاللہ. اے سجے پاسے والے بھی بولو، ناراض تے نہیں؟ پوری دنیا کی ہے تے جو کچھ دنیا چے پھٹکار تے لعنت تے کھچ کھچ الا ذکر اللہ. اللہ دیاں گلاں ایک تو مستثنا نے. الا ذکر اللہ تے اللہ دا ذکر کی ہے، قرآن اللہ دا کی ہے. انزلنا الیک الذکر لتبین للناس انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ. ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. حبیب ہم نے یہ ذکر اتارا تاکہ تم انہوں کھول کھول کے لوگوں نے بیان کر. تینوں بھیجیا ہی اسی اس لیے. ایڈے وڈے رسول دا دنیا تے آن دا مقصد کی ہے کہ قرآن دیاں گلاں دی تفسیر کر کر کے لوگوں نے دسے کہ اللہ نے آ آکھیا ہے، اللہ نے آ آکھیا ہے، اللہ نے آ فرمایا، اللہ آ کہہ رہے ہیں، اے تو روک رہے ہیں، اے کام کرن دا حکم تے آرڈر دے رہے ہیں. وما والا. ہاں جو بندہ اللہ کی باتیں کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنے لگ جائے وہ بندہ بھی لعنت سے محفوظ، اس کی دنیا بھی لعنت سے محفوظ. دنیا لعنت، جو کچھ دنیا میں ہے باعث لعنت. وہ بندہ لعنت سے، اس کی دنیا لعنت سے بچ گئی، نحوست سے بچ گئی، خرابی سے بچ گئی. الا ذکر اللہ، جس کو اللہ کی باتیں کرنے سننے کی توفیق مل گئی. نمبر 2 وما والا. والا یوالی کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ وہ بندہ بھی لعنت سے بچ گیا جس نے اللہ کی باتیں کرنے والوں کو دل میں جگہ دی. والا ہم کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں موالات، مدارات. کافروں کے ساتھ مدارات جائز ہے، موالات جائز. مثلا ایک کافر سڑک ڈگیا پیا ہے، انہوں چک کے کھڑیاں کر دیو. عیسائی ہے ننگ دے نے پانی منگیا دے دیو، لیکن دلی محبت وہ نال، دلی محبت. الا والا، دوسرا بندہ وہ لعنت تو بچے گا جیڑا اللہ دیاں گلاں کرنے والوں آپ دے دل چ. سانو تا جو جاندا وٹ تے غصہ ہے سارا امام تے خطیب تے. جو سانو کمی تے کجی نظر آندی ہے آپ دے انہاں روحانی راہبراں تے جنہاں نے اللہ دی طرفوں خود ہی یہ من لیا کہ ساری ڈیوٹی ہے، کسی نے انہاں دی ڈیوٹی لائی نہیں. جبکہ اسلامی حکومتاں ڈیوٹی لاؤندیاں نے کہ جاؤ جا کے دین سکھاؤ. او عالما او متعلما. دوسرا بندہ اور اس کی زندگی لعنت سے بچے گی جو دین کا علم سکھانے والا عالم بن جائے. او متعلما، یا چوتھے نمبر پہ وہ بچے گا لعنت سے اور اس کی زندگی پھٹکار سے، اللہ کی ناراضی اور غضب سے اس کی زندگی بچے گی جو اللہ کے دین کی باتیں سیکھنے لگ جائے. حضور نے فرمایا ان 4 چیزوں کے علاوہ اگر کسی کی، چاروں میں سے کسی کی زندگی میں کوئی چیز نہیں ہے، وہ جو جس دنیا میں اور جس زندگی میں جی رہا ہے اس میں سوائے لعنت کے اور کچھ نہیں. عزیزو یہ دنیا دار تھے، یہ سردار جو تھے دل سے سننے نہیں آتے تھے. ہمیں 20 سال ہو گئے جمعہ پڑھتے ہوئے، 30 سال ہو گئے نمازیں پڑھتے ہوئے. دل کرے بعض دفعہ سی روٹی کھا لینے ہیں لیکن دل دنیا چ گزارا چل جاندہ ہے. نماز پڑھیے تے دل نہ کردہ ہوئے، او نماز نو وہ مقام نہیں جے ملدا جڑی دلوں پڑھی جاندی. انی وجہت وجہیہ، میں پورا دھیان تے توجہ اللہ. یہ تو ایویں بس 4 سردار پگیاں بن کے نا حضور دی بارگاہ چاہ کے ایویں چودھر جگاؤن نو
لیکن حضور علیہ السلام دے دل چ سی کہ چلو یار کسے بہانے دین دی گل سکھن تے سی. وما یدریک لعلہ، کون سی چیز تجھے معلوم کروائے کہ وہ دل سے کتنا چاہتا ہے. ہماری بات کو جو دل سے سننا چاہے ہم اس بندے کو مقام دیتے ہیں. عام دنیا دی محفل چ تے دین دی محفل چ بہن دا سجنوں تے مترو فرق ہے. عام بندے دی بات سننا، خبراں سننا، فیس بک دے اتے عام کسے بندے دیاں دنیا دیاں گلاں سننا تے مسیح تے بہ کے قرآن تے حدیث دیاں گلاں سننا، یہ زمین و آسمان دا فرق ہے. توجہ دھیان. اے میرے حبیب یہ سرداروں کا جم گٹھا ہمیں نہیں چاہیے. او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى. جو تڑپ کا اظہار کرتا ہے حضور آپ اس سے بے اعتنائی کرتے ہیں. جو توجہ نہیں کرتے آپ ان کو بلاتے ہیں. کلا انہا تذکرہ، یہ سبق ہے، نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ، جس کا دل چاہے تو اس کو نصیحت ملتی ہے، اتو نہیں. آئیے ویکھیے مولوی کی آکھے گا، کیڑے بننے پٹے گا، کیڑے موچے لائے گا، کیڑے چھوڑے پائے گا، فلاں مناظرے فلاں دیاں ٹونا بڑیاں اچھیاں نے. اے نہیں، فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ. اے میرے حبیب یہ قرآن تو عزتوں والے صحیفوں میں ہے، مرفوعہ بہت اونچا ہے، مطہرہ پاک باز فرشتے اسے چھونا سعادت سمجھتے ہیں. بیعیدی سفرہ کرام بررہ، یہ ان فرشتوں کے ہاتھ میں ہے جن کو اللہ نے فرشتوں کی سرداری سونپی ہوئی ہے. یہ چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے کہ جو اس کی طرف دھیان نہ کرے ہم اس کے سینے کے نور اور روشنی میں اسے تبدیل کر دیں. ایسے نہیں ہوتا. ہم امیر غریب کو نہیں دیکھتے، ہم چھوٹے بڑے خاندان کو نہیں دیکھتے، ہم یہ نہیں دیکھتے یہ چٹھا ہے، ارائی ہے، جاٹ ہے، انصاری ہے، یہ دھوبی ہے، کوئی ہو بس چاہت کا اظہار کرے ہم اسے قبول کر لیتے ہیں. اے میرے حبیب عبداللہ ابن ام مکتوم نے چاہت کا اظہار کیا، یہ قبول ہے. قریش کے لشکر سرداروں نے چاہت کا اظہار نہیں کیا، یہ سبھی مردود ہے. جس نے چاہت کا اظہار کیا آپ نے اس کے آنے پہ اپنی تیوری جبیں پہ ہلکے سے اثرات ظاہر کیے ناگواری کے، مجھے اللہ کو اچھا نہیں لگا. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کے بعد عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے تو حضور اپنا رومال اتار کے بچھا دیتے اور فرماتے کہ اے عبداللہ اے رومال تے بے. اپنا رومال اتار کے فرماتے ٹھہرو ٹھہرو ذرا. والناس یعجبون، لوگ تعجب اور حیرانی اور ششدریت کا اظہار کرتے تو حضور ان کو مخاطب کر کے جواب دیتے تبانی ربی. یہ عبداللہ ابن ام مکتوم وہ ہے لوگوں جس کی وجہ سے اللہ نے مجھ محمد کو جھڑک دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. راہ طلب میں جذبہ کامل ہو جس کے ساتھ خود ڈھونڈ لیتی ہے اسے منزل کبھی کبھی. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں کی. تو منگن دی رٹ لائی دس کس ویلے منگنا ہے، غیراں اگے جھولیاں اڈنا ہے، میرے کولوں سانگنا ہے. تیری ہر گل میں پوری کر دیاں، میرے لئی کوئی گل نہیں، میرا بوا ہر ویلے کھلا پر منگن دا تینوں دھیان کر. یہ مولوی صاحب دعا منگاؤندے ہونا ہونے بوندی منگن لا پی ونڈن لا پی پوری مسیت دا تے بوندی ال ہویا. لا يقبل اللہ بقلب غافل لاہن، جڑا بندہ ساڈے ال دھیان نہ کرے اسی او دی دعا قبول نہیں جے کردے. تانوں کنے آکھیا ہاتھ چکنے ضروری نے؟ تانوں کنے کہا ہے کہ متھا رگڑنا ضروری ہے؟ ایویں بیٹھے بیٹھے دھیان کرو، دلوں توجہ کر لو دے ال، دلوں دھیان کر لو. دھیان نہیں ہے گا. آئے نماز پڑھی الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم، اچھا جی السلام علیکم وعلیکم السلام. 20 سال ہو گئے دھیان ہی نہیں ہویا. اللہ
موسیٰ علیہ السلام کو بارش چاہیے، لشکر کو لے کے کھلے میدان میں چلے گئے، چلچلاتی دھوپ، قہر کی گرمی، قوم پیاس سے بلک رہی، جانور بلبلا رہے ہیں، پیغمبر رو رو کے دعائیں مانگتا ہے، آسمان سے آواز آتی، موسیٰ تیرے بزم کے اندر، اس محفل مجلس کے اندر ایک بڑا گنہگار ہے، ہم جس سے ناراض ہیں، جب تک وہ آپ کی محفل میں بیٹھا رہے گا ہم بارش نہیں برسائیں گے، اعلان کرو وہ اس محفل سے اٹھ کے جائے تاکہ ہم تمہاری دعاؤں کو قبول کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی، فرمایا وہ بندہ اٹھ کے چلا جائے جس نے اللہ کو اس حد تک ناراض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش روکی ہے، وہ ہم پہ رحم کرے، مخلوق پہ ترس کرے، اس محفل سے اٹھے چلا جائے۔ اس بندے نے ہاتھ نہیں اٹھائے، اس بندے نے سر نہیں رگڑا، بیٹھے بیٹھے دھیان کیتا اللہ، اندر ہی اندر کہن لگا سونیا تینوں تیرے ستیر ہون دا واسطہ ہے۔ لفظ ہم ستار بولتے ہیں، یہ ستار نہیں ہے، لفظ ہے ستیر۔ کیا ہے؟ ہمارے ہاں عبد الستار بھی نام رکھتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، ستار کا لفظ وضع کیا ہوا ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے، اللہ کا نام ہے ستیر۔ سونے تینوں تیرے ستیر تے ایباں کجن والی صفت دا واسطہ اج بندیاں نے سامنے ننگیا نہ کر، تیری مہربانی ہے، تو ایک باری لجپال ساری زندگی جی میں تو کہیں گا نا میں سونے ادا ہی کراں گا، اج بندیاں دے سامنے میری پگ نہ لوا، نسلاں میری اولاد والی اشارے کر کے کیا کرنگیاں، اے اس بدبخت دی اولاد ہے جی دی وجہ تو رب نے موسیٰ پیغمبر دی دعا بھی نہیں سنی سی۔ سونیاں بیٹھے ہیں دلوں، مجمع رو رہا ہے کہ اللہ ناراض ہے، اے بھی روندیاں چ نال ہی رل پیا تے بیٹھیاں بیٹھیاں دھیان اللہ کر لیا تے اندروں اندری کی کیتا؟ بولو بس ایداں دا دھیان کرو۔ کدے دھیان ہویا بیٹھیاں بیٹھیاں او دے ال؟ قبر یاد آئی ہوئے، گناہ یاد آئے ہون، عالم حشر یاد آیا ہوئے، قبر حشر دیاں سختیاں اکھاں دے سامنے آئیاں ہون، 50,000 سال دا لمحہ دن بیٹھیاں بیٹھیاں دھیان ہی نہیں، مجھ چو لیے، کٹی کھول لیے، بنا چھانگ لیے، پانی لا دیے، لا پائی، ادھروں انہوں پجے جانے، ادھروں انہوں پجے آنے، ادھر لے پوچھو کیوں پجے ہونے کہندے پتہ نہیں، ادھر لے پوچھو انہوں پجے ہونے پتہ نہیں۔ دنیا جان دے ہر بندے التیان ہے، ہر گئے التیان ہے، ہر آئے التیان ہے، کسی نے بکری نو نواں گانا بن لوے سانو او دے ال بھی دھیان ہے، نہیں دھیان تے اللہ ال نہیں۔ حضور علیہ السلام کئی دن بھوک تھی، گھر میں کھانے کے لیے نہیں تھا کچھ، باہر نکلے، رستے میں شیخین قریبین سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی، وہ بھی اسی غرض سے نکلے کہ کھانے کے لیے اللہ کچھ فراہم کر دے۔ ایک انصاری صحابی کے باغ میں چلے گئے، اس نے حضور کو دیکھا، بھانپ گیا، جلدی سے کھجوروں کا خوشہ حضور کی خدمت میں پیش کیا، کنویں سے ٹھنڈا پانی نکالا، بارگاہ میں رکھا، چھوٹا سا بکرا کھڑا تھا، دمبا اس کو چھری پھیری، شوربے والا سالن بنایا، 7 روٹیاں لا حضور کی بارگاہ میں پیش کی، حضور نے پہلا لقمہ ہی توڑیا تے اکھاں پا رہی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی طبیعت بڑی حساس تھی، فرمایا کہ آبکیت یا رسول اللہ، لماذا تبکی وما یبکی کا، حضور کون سی چیز نے آپ کو رلا دیا؟ فرمایا عمر جدوں ہے لقمہ توڑ کے شورے والے سالن چلایا ہے نا تے دھیان اللہ ال چلا گیا، دھیان تے یہ ایت یاد آ گئی، ثم لتسألن یومئذ، تاڑے کو ضرور اسی اس دن نعمتاں دے بارے پوچھاں گے، تے اکھاں چھلک اس لیے پیاں نے کہ اگر اللہ نے آدھے رسول نو پوچھ لیا، کائنات دے امام نو پوچھ لیا، محمد مصطفیٰ نو پوچھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس نعمت دا حساب دے، سوچ رہے ہیں میں اس روٹی دا اللہ نو جواب کی دینا ہے؟ تے اسی آنے ہیں ساڑھے ارگا غریب ہی کوئی نہیں، جبکہ روزانہ اسی شورے والا سالن کھانے، یہ دے وچ آمب نہیں، لمیاں چوڑیاں ڈشاں نہیں، تکے تے کباب نہیں، قیمہ تے کسے قسم دی رنگ برنگی سبزیاں دیاں ڈشاں نہیں،
اسی کوک رگڑتے ہیں، پیپسی رگڑتے ہیں، اللہ دا شکر ہے الحمدللہ بے تاشا کھانے ہیں، انے واہ ہی کھانے ہیں۔ سونے ایک لقمے دے بارے انہیں پوچھ لیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا حدیث سنو، یاد کریا جے، اگر تسی ایک حدیث یاد کر لاؤ میں وعدہ کردا اور میں دلوں آنا کہ الحمدللہ میرے آن دا مل پورا اللہ دے فضل نال۔ اولو پڑھو حدیث نال، ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ، قیامت دے دن نعمتاں دے وچوں سب تو پہلو بندے کو سوال ہوئے گا، یبن آدم الم اصح لک جسمک، اے آدم کے بیٹے بتا میں اللہ نے تیرا جسم درست بنایا تھا، ہاتھ سلامت سن، پیر صحیح سن، کان صحیح سن دے سی، اک صحیح ویکھ دی سی، زبان صحیح بول دی سی، نک صحیح سونگدا سی؟ ہاں جی اللہ فرماؤں گے دس پھر انہاں نال کی کر کے ہیں، میرے لیے کی کر کے ہیں؟ اسی اتنے کی آکھاں گے؟ اسی بنے جھانگے نے، اسی وٹاں وڈیاں نے، اسی مکان بنایا 5 مرلے تو 8 مرلے دا، 8 تو 10 مرلے دا، بچے نو سکول پڑھا کے افسر بھرتی کرایا، اے آکھاں گے؟ اسی بڑی دکھاں والی زندگی گزار کے آئے ہیں، حضور تو بھی زیادہ دکھ دیکھے نے، 13 سال لوکاں نے حضور دے رستے چ کنڈے کھلارے نے، تیرے تا رستے چ ایک دن بھی کسی نے کنڈے نہیں کھلارے۔ 13 سال ہانڈیاں چ گلاساں پائیاں نے، جذدے اطہر تے او جڑیاں پھینکیاں گئیاں نے۔ طائف دے بازاراں چ حضور دی پاک ذات نو پتھراں نال زخمی کیتا گیا۔ ساڈے اسی بہت دکھی ہیں، پریشان ہی بہت ہیں، ساری کائنات دیاں پریشانیاں مل کے حضور دے ایک دن دی تکلیف دا مقابلہ نہیں کر سکیں، طائف چ حضور نو ملی۔ تے او حضور علیہ الصلوۃ والسلام لقمہ توڑیا تے اکھاں چھم چھم برس پئیاں، اس ایت ال دھیان چلا گیا، عمر سونیاں جے اللہ نے پوچھ لیا تے اکھاں اس لیے بھر آئیاں نے کہ میں اللہ نو جواب کی دینا ہے۔ اچھا دسو مینوں ساتھیو، ساڈے کول کوئی جواب ہے جڑا رنگ برنگا کھانے؟ سارے ڈکارے سمیت مولویاں تے خطیباں دے سارے ہی آپھرے کھا کھا کے این ڈونگے چک کے ویکھن گے جویں جنت الفردوس چوں آئے نے تے انہاں نے دنیا دی ڈش کدے کھادی نہیں، اے کی چکن پکایا، اے کی کٹا پکایا۔ تیرے گھر بھوک پئی ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کئی دناں دی بھوک تو بعد شورے والا سالن یار، حضور دے اسی امتی ہاں۔ ما آبا رسول اللہ فی طعام قط، حضور نے ساری زندگی کھانے میں کبھی عیب نہیں نکالا۔ ان اشتہا ہوا کالا، اگر پسند ہوا تو کھایا، نہ پسند ہوا تو ہاتھ کھینچ لیا، کھانے میں عیب کبھی نہیں نکالا۔ ساڈا لون ہی پورا نہیں ہوندا، لون تھوڑا جہا کٹ ہے، نشکری کرنی ہے نا، لون تھوڑا جہا کٹ ہے، تھوڑا جہا کتے اے ہوندا نا، تھوڑا جہا کتے او ہوندا نا، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اللہ کی نشکری کر رہے ہیں۔ یبن آدم الم اصح لک جسمک، اے آدم کے بیٹے بتا تیرا جسم درست تھا؟ جی اللہ درست تھا، بتا پھر اس درست جسم سے ہمارے لیے کیا کر کے آیا؟ اور دوسرا سوال ہوگا، حدیث ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں سلسلہ صحیحہ کی، وَأُرْوِكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، اے آدم کے بیٹے بتا میں اللہ نے تجھے ایک بار ٹھنڈا پانی پلایا تھا؟ ہاں اللہ جی میں نے ایک بار ٹھنڈا پانی پیا تھا۔ اللہ فرمائیں گے اس گلاس کا حساب دے۔ عمر رب نے اگر اس گلاس کا حساب مانگ لیا نا جو زندگی میں کسی نے ایک بار بھی پیا ہے تو کسی بندے کے پاس اس گلاس کا حساب نہیں۔ شادیاں تے چلے گئے تاں کھانا ذائقہ آ رہا ہے، تھالیاں لد لیاں، 2-4 لقمے لائے، وچوں بوٹیاں چک کے کھا لیاں، مسالے دیاں تھالیاں پریاں، چول ضائع، لقمے تھلے ڈگے نے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا امتی ہوئے جدوں کو روٹی کھاندے لقمہ تھلے ڈگ پوے تے اونوں صاف کر کے کھاوے، لا تدا للشیطانی، شیطان واسطے نہ چھڈے۔ انگلیاں بعد چٹے تے برتن سونا صاف کرے، اونا پاوے جنہ کھانا ہے۔ جڑا بندہ کھانا کھان بیٹھا ہے وہ دی عمر 30 سال ہے، 35 سال ہے، 30-35 سال تک اللہ نہیں مرن دیتا، تے جے ایتھے بے صبری نہ کرے تے اللہ ایتھے بھی نہیں مرن دے گا۔ سونا سنجیدہ ہو کے جنہ کھانا ہے انہاں پا کے، انہاں کیا ان آپدا نہیں ٹھڈ تے آپدا ہے نا، ٹھڈ بھی آپدا ہے سونےو، ان بھی آپدا ہے۔ نشکری نہ کریا کرو۔
گل میں کر رہا ہاں گفتگو دا موضوع ہے کہ اللہ ال کی ہو جائے دھیان ہو جائے. میرے ساتھیاں نو میرے بزرگاں نو میرے نوجوان دوستاں نو سمجھ آ رہی ہے اس گل دی؟ الحمدللہ. ساری زندگی گناہ کیتے نے عزیزو. اللہ دی طرف دھیان کرن دا مقام ہی بہت ہے. ساری زندگی بدکاریاں کیتیاں نے تے ایک رات ایسی آئی کہ اس رات دھیان اللہ لو گیا, سجدے پہ گیا تے من لیا, آپ دے گناہاں دا اعتراف کر لیا. اللہ نو او بندہ سونا ہی بہت لگتا ہے جڑا آندا اللہ سونیا تو پاک ہے تے میرے ارگا پاپی کوئی نہیں. انی ظلمت نفسی ظلمن, اسی تاں لفظ آنے ہیں دھیان نہیں کہ آنے کی ہیں. سونے اسی بڑے گنہگار ہاں, ساڈے جہا گنہگار اس کائنات نہیں تے تیرے جہا بخشن ہار بھی ظلمن کثیرہ. سونے بڑے ہی گناہ ہو گئے نے, کچھ زیادہ ہی غلطیاں ہو گئی ہیں. گناہاں دے پہاڑ دے تھلے آئے ہیں تے تیرے دروازے تو علاوہ دروازہ کوئی نہیں. 30 سال دے ساں آکھیا توبہ کر لیں گے, پھر 40 دے ہو گئے آکھیا توبہ کر لیں گے, پھر 50 دے ہو گئے آکھیا کر لیں گے. سونے شیطان تو بچدے بچدے آپ ہی شیطان بن گئے ہیں. ساڈے دل تیرے قبضے چ نے, انہاں دلاں نو گناہاں تو دور کر دے. انی ظلمت اعتراف کرے بندہ, کی کرے؟ دھیان ہو جائے نا. آدیاں غلطیاں کمیاں کوتاہیاں جس بندے دا دھیان ہو جائے وہ لوگاں دے فتوے لاؤنے بھی چھڑ دیندا ہے, وہ پھڑتول پاؤنا بھی چھڑ دیندا ہے, یقین منو لڑائیاں پاؤنیاں بھی چھڑ دیندا ہے. خدا دی قسمیں او دی زبان چ زہریلے جملیاں دی تھاں تے دودھ تے شہد دیاں نہراں چل پیندیاں نے. وہ 24 گھنٹے اداس رہندا ہے آپ دے غم پریشانی تو کہ کتے خدا دے دربار چ میں پھس نہ جاواں. کسے نہ آکڑدا نہیں, کسے نہ کھیندا نہیں, کسے دا حق ماردا نہیں. جدا دھیان ہو دے ال ہو جائے, جنہوں آپ دیاں غلطیاں تے کمیاں کوتاہیاں دی پہ جائے کہ کائنات دا ویزا ایک باری ملے ہے دوبارہ آنا نہیں, اور گناہ ہو گئے کمیاں ہونا ہی نہیں. 100 سال نہیں آنا, 1,00,000 سال وہاں رہنا ہے, کروڑ سال رہنا ہے, ارب سال رہنا ہے, کھرب سال رہنا ہے, ہمیشہ رہنا ہے, ہمیشہ رہنا ہے. چھوٹی جی زندگی ہے, یہی کتے سوت نہیں آ رہی. ادھر بڑی دا منہ ونگا, ادھر بچیاں دا ونگا, ادھر گوانڈیاں دا ونگا ہے. ایک نو راضی کرو, دوجا ونگا, سب نو دفعہ مارو, کلے اللہ نو راضی کرو, کلے اللہ دھیان کرو. حضور نے فرمایا جڑا بندہ لوکاں نو راضی کرن تر پیا انہیں رب نو بھی ناراض کر لیا تے کائنات راضی. تسی مینوں سارے دلوں دسو, سارے لوگ رب تے راضی نے؟ ہر بندہ تو چاہتا میں پاکستان دا وزیر اعظم ہوں تے میں پھر اللہ تے راضی ہونا, میں بادشاہ ہوں میرے کو زمیناں تے گڈیاں میں پھر اللہ تے راضی ہونا. تو میرے ساتھ کیسے سارا جگ راضی ہو سکتا ہے؟ بہتر نہیں کہ سارے جگ کو چھوڑ کے میں اکیلے رب کو راضی کروں, میں پورا آپ دا دھیان او دے ال کراں, میرے سوچاں تے خیالاں جو ہوئے, میرے تصور تے میرے ارادیاں جو ہوئے, میرا دھیان وہ دے لگا رہے. ایک لمحہ دھیان کیتا ہے, رات ہی مر گیا تے فرشتے آ کے دروازے تے لکھ گئے نے کہ اے اللہ اے تے راضی ہے کہ آ جڑی رات پچھلی گزری ہے نا, اس رات اے دا دھیان کی دے ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا اٹھ جائے بھئی بندہ لشکر چوں, بارش نہیں آ رہی, اللہ ناراض. میاں صاحب انہیں بیٹھے ہیں دھیان کر لے ادھا جی میں تسی میں بیٹھے ہیں کہ پورے مجمع چ کسی نو کوئی نہیں پتا کہ وہ بندہ مجمع بھی رو رہا ہے تے اے بھی رو پیا ہے تے آندا سونے اج لج رکھ تے بے تو میں نا تیری عزت دی قسم ہے میں تیرا کہنا مننا. اللہ نو وہ بندہ سونا ہی بہت لگتا ہے جڑا کلیاں بہ کے اللہ نو آندا ہے سونے تو مینوں دے دے, میری جھولی بھر دے, میرے گناہ معاف کر دے. سونے میں بہت گنہگار ہاں لیکن تیری ذات دی قسم ہے ساری کائنات گناہ کرے
تیری رحمت دا مقابلہ نہیں جے، اِنَّا رَحْمَتَكَ أَوْسَعُ مِن ذُنُوبِنَا، تیری رحمت سارے کائنات دے گناہاں تے محیط ہے۔ بادشاہا تو ساری کائنات نو بخش کے جنت دا مہمان بنا دیں، کسے نو اعتراض کوئی نہیں، جرت تے مجال کوئی نہیں، سارے نو پھڑیں تے دوزخ چ سٹ دیں، تینوں پوچھ کوئی نہیں سکدا۔ اللہ تو کلا فعال لما ترید، جیڑا تینوں ارادہ آوے تو کریں، تینوں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ سونیا بڑے بڑے گنہگار تیرے کو معافیاں تے جنت دا سرٹیفکیٹ لے گئے تے مینوں بھی معاف کر دے۔ ساری زندگی برائیاں کرنے والی عورت کتے نو پانی پیا کے تہاڈے کو بخشش لے گئی، دھیان ہو گیا، او دوستو دھیان ہو گیا، دل نرم ہو گیا، اس بندے کا بھی دھیان ہو گیا، آنکھیں برس پڑی۔ سونیا اج محفل چ میری لاج رکھ، اج بندیاں دے سامنے اپنی صفت ستی ریت دے کمال وخا۔ سونیا تینوں تیرے عزت تے جلال تے شرما تے لجاں پالن دا واسطہ ہے، بارش برسا ریا۔ میں جڑے کام کردا ساں تو انہاں تو ناراض ہے، میں تیرے نال وعدہ کردا میں سارے چھڈ دیاں گا۔ یارو اللہ ارگا مہربان کوئی نہیں، خدا دی قسم ساری کائنات عزیزو دوستو توجہ ہے، ذرا اچھی جنے آکھا جی مینوں پتہ لگے دوست میری گل سن رہے ہیں۔ ساری کائنات اللہ نے چرند پرند درند انسان حیوان این آدم تا آدم کائنات بنن تو پہلوں بھی کوئی مخلوقاں رہیاں ہونیاں بعد بھی ہونیاں ہون، سب تک اللہ نے صرف ایک رحمت ونڈی ہے۔ ساری کائنات دے دلاں جیڑی رحمت ہے نا او نے اس ایک رحمت چوں حصہ پایا۔ فرمایا شیراں تے درندیاں دے دل چ جیڑی اپنی اولاد دی محبت ہے انہاں نے بھی اس محبت چوں جنیاں مخلوقاں مر گئیاں نے، جنیاں موجود نے، جنیاں آنیاں نے، ساریاں دے دل محبت چوں خالی کر کے ٹھگ لایا جاوے تے کنی محبت بنے گی؟ ایک کلیاں ماواں نہیں، ساری کائنات دے دلاں دیاں محبتاں۔ تے اللہ دے کول 99 نے۔ حضور نے فرمایا جڑی ایک اللہ نے ونڈی ہے نا، غور فرماؤ، حدیث سنو تہاڈا ایمان تازہ ہوئے، اللہ تہاڈے چہریاں نو روشن کرے۔ مینوں خوشی بہت ہوئی ترجمے دا سن کے، یقین منو اللہ تانوں استقامت عطا فرمائے۔ تہاڈا ترجمہ مکمل ہوئے تے مینوں ضرور سدیا جے، میں آؤں گا انشاءاللہ۔ قیامت والے دن فرمایا جدوں اللہ نے عدالت لونی ہے نا، او رحمت بھی واپس لے کے آپدیاں 100 پوریاں کر کے فیصلے کرنے نے، کتے بندیاں نہ زیادتی نہ ہو جائے۔ چونکہ رحمتاں دل چوں کڈ لਈਆਂ جانیاں نے، اسی لیے پیو نے آدی اولاد دا حال نہیں پوچھنا، اولاد نے آپ دے ماں پیو دا۔ اے ہن اللہ تعالیٰ نو بیٹھا بیٹھا دھیان کردا ہے، بیٹھے بیٹھے دھیان کر لیا کرو۔ دفتر چ بیٹھے رات سون لگے، صبح اٹھے تے اٹھ کے مسجد چ بیٹھے بیٹھے سر تے صافہ لے لیا ٹھاں، اکھاں چوں 2 نیر وگ پے، دوزخ دی اگ نو ٹھنڈا کر لی کافی نے۔ یہ ہن رو پیا تے آندا سونے ترلا ماریا انہیں مارن طرح پورے دھیان نال، اینوں دنیا جان دی ہر گل بھول گئی، اینوں اے پی گئی کہ جے اج اٹھ پیا ہمیشہ ٹھپا لگ جائے گا، آ خدا دا نافرمان بیٹھا جے، سونے ٹھپے تے مور تو بچا۔ تے تیرے تو ود کے ترلے تے منت دی قدر ہی کوئی نہیں کردا۔ میں دلوں تیرا ترلا مار رہا، تینوں تیری عزت دے جلال تے چہرے دے نور دے واسطے دے رہا، سونے مہربانیاں فرما۔ بیٹھیاں بیٹھیاں دھیان کیتا ہے، بدل گجرے اگماؤ بارش آ گئی، بادل گرجا اور چھم چھم مینا برسا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، اللہ جی تسی آکھیا ہے کہ کوئی بندہ اینا نافرمان ہے کہ اسی اتوں ناراض ہاں، اس محفل چوں اٹھ کے جاوے، سونے ہو تسی گل دے پکے ہو، جو فرماؤندے ہو حق تے سچ ہوندا ہے۔ تسی یہ شرط لا دیتی کہ بندہ جب تک اٹھ کے نہ جاوے اسی بارش، تو اے جلال والی ذات وہ بندہ اٹھ کے بھی نہیں گیا اور بارش بھی آ گئی۔ فرمایا موسیٰ اصل چ گل یہ کہ اس بندے نے دھیان ساڈے ول کر لیا، اس بندے نے توجہ کر لی، اس بندے نے ساڈے نال رابطہ کر لیا، اس بندے نے ساڈے نال رابطہ۔ قرآن مجید اللہ نے آکھا ہے کہ مشرک جڑے ساری زندگی شرک کیتا ہے
اور دنیا دا بدترین گناہ شرک ہے، رب نو چھڈ کے کسی ہور نو سجدہ کرنا۔ زنا تے بدکاریاں تے شراباں پین تو بھی وڈا جرم شرک ہے، رب نو چھڈ کے کسی ہور دے در تے ناقابل معافی گناہ ہے۔ ساری کائنات جنت جا سکتی، مشرک جنت چ نہ، واضح فیصلہ ہے۔ فرمایا نہ مشرکین دی کشتی سمندر چ پھس جاندی ہے، بڑی خرامہ جا رہی ہے، ریح عاصف، اچانک تیز تند ریح ہوا آتی ہے اور ہر طرف سے موجیں آتی ہیں اور کشتی بھنور میں گر جاتی ہے۔ بڑے اطمینان سے بیٹھے سفر کر رہے تھے، اور جب وہ تیز تند آندھی ہوا اس کے بھنور میں یہ کشتی پھنستی اور گرداب میں گرتی، ہچکولے کھاتی، ڈوبنے کے قریب ہوتی ہے، تو انہاں دلوں پتہ لگ جاندہ ہے کہ اتھے کسے قسم دا دنیا دا داتا تے مشکل کشا سانو کشتی تو بچا سکدا۔ سارے بولو جیوا نال۔ قرآن مجید سورت یونس سے حضرت قاری صاحب تانوں پڑھاؤن گے ترجمہ۔ دعو اللہ، ایت پڑھو سبحان اللہ۔ ایداں دیاں گلاں نال کری دیاں نے، سواد آندا ہے، ثواب ملدا ہے، تے علم دی اے چیزاں شان ہوندیاں نے، انہاں نوں مذاکرہ کہندے نے۔ دعو اللہ، بولو دعو اللہ۔ حضور نے فرمایا اگر کوئی بندہ کسی مسجد چاہے، کسی دین دی محفل چاہے، تے قرآن دی ایک آیت سیکھ کے چلے جائے، میری امت دیو بندیو، اللہ اس بندے دے کھاتے چ پورے مقبول حج دا ثواب لکھ دیندے۔ من جاء الى مسجد لیتعلم او یعلم، کوئی بندہ کسی مجلس میں آئے، مسجد میں آئے کہ وہ قرآن کی آیت سیکھے گا، سیکھ کے چلا جائے۔ جو قرآن سیکھنے سے روشنی ملی، نور ملا، رہبری ملی، رہنمائی ملی، وہ تو ہے ہی، اللہ اس کے کھاتے میں تامن حجتہ، ایک پورے مقبول حج کا ثواب بھی لکھ دیتے ہیں کہ انہیں ساڈے قرآن دی ایک آیت سمجھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ قرآن دی ایک آیت سیکھ لوے تے ایک بندہ ایک پاسے کھڑو کے 100 نفل پڑھے، صحیح حدیث ہے، حوالے دے ذمہ دار نے قاری صاحب میں دیاں گا، انہاں نہ رابطہ کر لیا جے۔ ایک پاسے بندہ کھڑو کے 100 نفل پڑھے تے ایک بندہ اے سمجھے کہ اللہ آکھیا کی ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا وہ 100 نفل والا بندہ ساڈے نزدیک اونا محبوب نہیں جنہ اے محبوب ہے جنہیں قرآن دی ایک آیت سیکھی۔ بولو دعو اللہ مخلصین لہ الدین، سارے نے اتفاقی طور تے اللہ نو اندروں مخلص ہو کے دھیان تے توجہ نہ آواز ماری تے کی کہنے لگے لئن انجیتنا، سونیا جے تم آج سانو نجات دے دویں نا، انجیتا تا تما تو مخاطب کا سیگا، من حاضی ہی ایس مصیبت تو لانا کو ننا، پھر ساڑھے ارگا شکر گزار کوئی نہیں ہوئے گا، تو سانو پتا ہے کہ تیرے تو علاوہ اس گرداب تے منجدار تو سانو پار لا سکدا کوئی نہیں۔ زمانے دے مشرک نے، روئے زمین دے بدترین کافر نے، تے کشتی چ بیٹھے ہیں، دس دھیان کرن تو پہلوں کوئی نیک عمل ہے ہی نہیں۔ غور کرو، توجہ کرو، پتہ نہیں زندگی دے کیس موڑ تے ملاقات ہونی بھی کہ نہیں ہونی، گل سنن دا مول پلے پہ جائے۔ لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، صرف دھیان کیتا ہے ایک لمحے لئی، سب نے توجہ کی تھی، زمانے دے بدترین کافراں تے مشرکاں نے، جڑے کائنات دے سب تو مبغوض لوگ نے، جڑے ہمیشہ لئی دوزخی تے جہنمی نے، زندگی چ کدے کوئی نیکی دا عمل نہیں کیتا، پھسی کشتی چ دھیان کیتا ہے سونے ال تے دلوں مخلصین، بولو ایت پڑھو مخلصین، مخلص ہو کے توجہ تے دھیان، ایداں دی دعا منگنی انشاءاللہ آدھے لئی، گوڈا لا کے دھیان کر کے، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، کہاں سوچا نے نمازاں چ سانتا یہ نہیں یاد ہونا مغرب دیاں 2 سنتاں چ کی پڑھیا ہے کی نہیں پڑھیا،
اللہ کو دھیان نہ دعا کنے دن ہو گئے منگی، کنے دن ہو گئے اللہ دھیان گیا ہے، دی قبر آخرت دھیان گیا ہے، دل دے مروڑ تے وٹ نکلے نے، اکھاں برسیاں نے، لبو کوئی دن۔ زمانے دے مشرق ہو کے چند لمحے والی توجہ کرن تے اللہ کشتی پار لا دے وے تے تو او دے حبیب دا کلمہ پڑھے تے توجہ کرے تیری کشتی پار نہ لگے، لکھیا کتھے، اے آیا کتھے؟ عزیزو قصور ساڈے چے اسیں دھیان نہیں جے کر دے، اے من لو، یقین منو چنگے رہو گے، اعتراف کر لو، غلطی جڑا اللہ دے سامنے مان لوے نا، اللہ نو او بندہ بہت ہی سونا لگتا ہے۔ یونس علیہ السلام قوم نہ ناراض ہو کے چلے گئے تے مچھلی دے پیٹ چ جا کے کی آکھیا ہے؟ پڑھو سارے، الا انتا انی، سونے پاک تن تو ہی ہے، اسی پاواں تیرے نبی ہیں پر خطاواں تو پاک نہیں، انی کنتو، سونے میرے کو غلطی ہوگی۔ سمندر دے نیرے، پھر مچھلی دا پیٹ، کی کیتا ہے؟ اعتراف کیتا ہے، غلطی منی تے دھیان نال منی، دس کے منی، کلے لفظ نہیں آکھے، زبانوں بول کے آکھیا سونیا تیری ذات پا کے تے میں غلطی کر بیٹھا، کنتو تھا میں، ہو گئی ماضی، کانا یکونو، انی کنتو، میرے کولوں ظلم ہو گیا، میرے کولوں غلطی ہوگی۔ تے قرآن مجید چ ایک اور مقام چلا نے آکھیا ہے، فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی، اگر یونس ہمارا مچھلی کے پیٹ میں اپنی غلطی کا اعتراف نہ کرتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ اسی سمندر دے وچ چھپی مچھلی دے ٹھڈ چوں بندے کڈ لینے ہاں جڑے ساڈے دربار چ من جاندے نے، سونیا ساڈے کو غلطی ہوئی، ساڈے کو گناہ ہویا، ساڈے کولوں کمی ہوئی ہے۔ نوجوان بھی مننے، بڈھے بھی منن، نیکی کر کے حضور ورگی نماز کائنات میں سارے، توجہ نہ دسو پڑھ سکتا کوئی؟ بولو، ساری کائنات دے سجدے مل کے حضور دے ایک سجدے دا مقابلہ کر سکتے نے؟ حضور نماز پڑھا کے کی آندے نے؟ اللہ اکبر، اگے اللہ معاف کرے کو غلطی کیتی ہے؟ نماز پڑھ کے کی آندے نے؟ اللہ سونیا معاف کر دے، استغفر اللہ سونیا معاف کر دے، استغفر اللہ سونیا۔ مطلب یہ ہے کہ تیری بندگی کا جو حق ہے وہ ہم ادا، سارا دن تعریف کی، خلاصہ کلام زبان پہ جملے آئے، انت کما اثنیت علی نفسک، خدایا تیری تعریف کوئی نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جیسا تیری شان کے شایاں ہیں۔ ساڈے یونس نے اعتراف کر لیا، فنبذناہ بالعراء وہو سقیم، مچھلی نے آ کے منہ کھولیا تے یونس تھوڑا جہا سقیم بیمار سی، تو اس اعتراف کی برکت سے ہم نے اسے اندھیروں سے بھی نکالا، جب اس نے ہماری طرف دھیان کیا مچھلی کے پیٹ سے بھی نکالا، فَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِين، اسی او دے سر تے اوتھے بیٹھیاں بیٹھیاں کدو دی ول اگا دیتی تے کدو دی ول دی چھان نال اسی او دی بیماری نو دور کرتا۔ اس لیے بعض سیانے آندے نے کہ بخار چ کدو دا رہتا یا کدو ویسے کھانا اے صحت لی صحیح ہے۔ یقطین کدو دی ویل، وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ او یزیدون، پھر اسی اے مان لین دی وجہ تو، دھیان کر لین دی وجہ تو بڑے بڑے وڈے لشکران دی طرف اپنے اس رسول نو پیغام دے کے بھیجیا، فآمنوا، تے اے دی زبان دی تاثیر نالو ایمان لے آئے۔ اے نسخہ جے مجرب لوگاں دے دل چاپ دی گل اتارن دا کہ لوگاں دھیان چھڈ کے دھیان کی دے ہل ہوے، جے دھیان ہے کہ لوگ کہن کیا بات ہے بلے بلے
پھر بلے بلے ہی ہوندی ہے، تبدیلی نہیں جے ہوندی. ہاں بلے بلے ہوندی ہے، تبدیلی تے بلے بلے نہیں جے کرنی، واہ واہ نہیں جے کرنی، کسے دی کمی بیان نہیں کرنی، کسے بندے دی شان بیان نہیں کرنی. کمی آپ دی بیان کرنی ہے تے شان سونے پروردگار دی بیان کرنی ہے. اے اج دے درس دا خلاصہ تے موضوع تے مفہوم ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ جی تسی پاک ہو، میں پری محفل چ بیٹھا من گیا تے تانوں میرے دل دی کیفیت دا پتہ ہے. میں لوگاں دے سامنے تے گناہ کوئی نہیں کیتے، میں چھپ چھپ کے کیتے نے تے تو اپنے نبی نو آواز دیتی ہے کہ بندہ اٹھ جاوے تے تو کڈا مہربان ہے، نا لے کے دس بھی سکدا سی کہ ایداں دا ہے تے ایتھے بیٹھا ہے. جے اٹھاؤن لگیاں پردے پائے نے تے انہاں پردیاں نو دوام بخش تے مینوں کج تے ننگیاں ہون تو بچا، تینوں تیرے ستیر ہون دا واسطہ. اداں منگ دھیان نال. اللہ بندہ گیا نہیں اور تو نے بارش برسا دی. فرمایا موسیٰ وہ بندے دا دھیان ساڈے ول ہو گیا تے انہیں سانو منا لیا ہے. ساڈے ویاہ تو کوئی ناراض ہو کے چل جائے، ماما ناراض، پھوپھی ناراض، ادھروں سر تے برات کھڑی ہوندی ہے، لاڑا کتھے؟ لاڑا پھوپھی نو مناؤن گیا، پھوپھی نہیں مندی. جنیاں لڑائیاں تے سیڑے اسی اگلے دی خوشی دے موقع تے سیڑ کے او دی خوشی دی ائی تئی پھیر کے آنے ہیں، لے پھر کر کے وکھایا ہی ساڈے تو بغیر. تو مر کے ویکھ سارا کچھ ہی ہوئے گا. جگ جیندیاں دے میلے تے اللہ ویکھو کڈی جلدی من گیا. سبحان اللہ آکھو ذرا، والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. سونیا پاک ذات تیری ہے تے میں تاں عیباں تے چباں دا بھریا ہویا. اے دیکھو میں بڑا سوہنا سوٹ پایا ہے، اینک لائی، ٹوپی پائی، اے کڑی بھی انگوٹھی بھی ہے. اے تسی ویکھ دے ہو، اے میں تانوں بخاؤن لئی کیتا ہے. تے جی مینوں تہاڈی شرم ہے، تہاڈی لج ہے کہ میں پروگرام تے جانا، عبد الرحمان صاحب نے مینوں سدیا ہے تے مینوں اپلیتی دل دی نہیں دور کرنی چاہیے جنوں اللہ ویندا ہے. اے تے کھور تے کرودھ ہے، منافقت تے بغض تے حسد ہے، لڑائیاں تے چیڑے تے نخرے، آکڑاں تے انخاں، کدورت کچھ بھی نہیں سوائے اس کے. اے دل دے وٹ کڈو اندروں. کپڑیاں دے وٹ ایڈے برے نہیں جے، دلاں دے وٹ بہت برے جے. بیٹھا بیٹھا منیا تے بارش بولو آئی ہے، بارش آئی ہے. یونس علیہ السلام نے اعتراف کیتا ہے تے مچھلی آپ چھڈن آئی ہے. فرمایا چل شہزادی ہے جلدی کر. ابراہیم علیہ السلام نو آگے چھٹیا. اچھا میرے نال ایک گل تسی تھوڑی جی کرنی تے نالے مینوں دسنا ہے. سانو پتہ لگ جائے نا کہ گڈی تے جا رہے ہیں تے ساڈے کو کاغذ بھی پورے نہیں تے اگے ٹریفک والے کھڑے نے، مشکل ہے نا مصیبت. ساڈا دھیان فوراً جاندا ہے کہ یار میرے کوئی ٹریفک پولیس والا جان والا ہے، میرے کو کسی دا نمبر ہے. منڈے دو لڑ پے نے، پولیس پھڑ کے لے گئی ہے تے دھیان فوراً جاندا یار تھانے 'چ کوئی جانن والا بندہ بیمار ہے تے فوراً دھیان جاندا یار ہسپتال کہڑے جائیے. نہ کوئی مشکل پوے دھیان تیرا جاوے سب تو پہلوں عرشاں والے حل. مشکلاں اتوں حل ہونیاں نے. دھیان ساڈا پہلوں جاندا دنیا حل، ڈاکٹراں حل. وہ ساڈا ایک جانن والا کہن لگے کہ قاری صاحب اسی پہلوں بریلوی ہیں نا سارے، میرے والد صاحب اجے بھی بریلوی نے. تو عرس شرس تے سارا کچھ ہی چلدا سی، اللہ دا ہدایت دیتی، اللہ دا پاک دا کرم ہے الحمدللہ. انہیں کتھوں پنڈا تھاواں تو چکیا لیا شہراں چ بایا. بیسیوں ساڈے ادارے الحمدللہ چل رہے ہیں. سینکڑیاں بچیاں نو میں فقیر نے الحمدللہ قرآن پڑھایا اللہ دے فضل نال. اور سینکڑیاں بچے ہون بھی میرے ادارے چ پڑھ رہے ہیں اللہ دے فضل نال. یہ ہدایت کنے دیتی؟ اللہ. وہ مریض بندہ مریض ہو گیا، وہ ڈاکٹراں کو لے گئے،
آرام نہ آیا تو انہوں کسی کا حق باؤ لے جاؤ اتنے لے گئے آرام، وہ کسی نے کہا اتنے پاک پتن لے جاؤ اتنے لے گئے آرام، اتوں کسی نے کہا لاہور لے جاؤ اتنے لے گئے اتوں بھی آرام، تھک ہار منجی لیا گھر ڈائی کی بنیا فلانے کو گئے گئے ادھر بھی گئے ادھر بھی گئے، ہوں اللہ ہی رام دے گا۔ اے ساڈے نزدیک اللہ التیان تے اللہ دی ویلیو ما قدر اللہ حقا او لوگوں تسی اللہ دی قدر نہیں جے کیتی جی میں او دی قدر کرن دا حق سی۔ اے میریاں گلاں سن کے اے تے غور کرو خدا دا شکوہ صحیح ہے۔ اسی تو آنے اسی بڑیاں نمازاں پڑھیاں اسی دعا منگ منگ تھک گئے ساڈی تو اللہ سندا ہی نہیں، اسی پتہ نہیں اللہ دی کیڑی نافرمانی کیتی ہے، پتہ نہیں اسی اللہ دا کیڑا تو 50 سال کا رہا نہیں سننی انہیں دھیان کر ایک لمحے چ بارش آئی توجہ کر۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق تھا قاضی کے ساتھ، ٹائم ہی ہو گیا میرا، لو جی گھنٹہ پورا ہو گیا، تہاڈا تو گھنٹہ پورا نہیں ہوا، چلو گل پوری کر لی۔ انہیں کہا امام صاحب میرے بچے نو پھڑ کے لے گئے نے تے کتے فائدہ ڈر نہ لگ جائے، تاڑی تھانے کچہری سلام دعا ہے تے آؤ اٹھو میرے نال میری سفارش تے کرو۔ تے امام صاحب نے نماز نیت دیتی تے یہ کہن لگی یہ ہو جے صوفیاں نو یہ جے موقع تے نمازاں یاد آؤندیاں جدوں کوئی پھسیا ہو۔ امام صاحب سلام پھیرن دے قریب سن، پچھوں کسی نے آ کے دسیا کہ تیرے بچے دے حق 'چ فیصلہ ہو گیا تے انہوں رہائی مل گئی۔ تے امام صاحب نے سلام پھیر کے انہوں آکھیا اللہ دی بندی میں اس جج تے قاضی کو جاندا ہو سکدا گل رد ہو جاندی، میں او دے دربار چ گیا جتھوں گل رد اسی آنے اسی بہت کچھ کیتا ہے۔ حدیث سے آندا ہے کہ ایک بندے نے 500 سال اللہ دی بات کی تھی، کنے 100 سال؟ طبرانی شریف دی صحیح حدیث تے کوئی گناہ کیتا ہی نہیں، 500 سال یارو 500 سال۔ ساڈا دادا پڑدادا لکڑ دادا پھکڑ دادا بھی چل جو تاں بھی 500 سال نہیں بن دے۔ کائنات اس ٹائم تقریباً 8 ارب دے قریب انسان نے، اور جڑا 8 ارب ہونے اج تو 100 سال پہلوں اکثر انہاں چوں نہیں سی ہے گے تے کنے مر گئے نے پچھلے 500 سالاں تے کنیاں ہی باتاں کیتیاں تے اس کلے نے 500 سال 500 سال عبادت ریاضت روزے سجدے، اینی بندگی کی آواز آئی کہ 10 کی چاہنا ہے تے کہنے لگا آخری خواہش یہ ہے کہ نماز پڑھ رہا ہوں اور سر سجدے میں ہو، جان نکل جائے، روح کف سے انصری سے پرواز کر جائے اور خدا قیامت کے دن سجدے سے اٹھائے۔ اللہ نے سجدے چوں اٹھا کے آواز دیتی کہ میری رحمت دے نال اینو جنت چ ادخل الجنہ برحمہ، میری رحمت دے نال اینو کی کرو جنت چ۔ انہیں پیچھے ویکھیا ہے اللہ اللہ دھیان ایک لمحے لی ہٹ گیا تے آپ دی 500 سال دی عبادت تے دھیان آ گیا کہ جڑے گنہگار خطاکار نے سیاہکار نے وہ بھی رحمت نہ جا رہے ہیں تے میں تاں 500 سال گناہ ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ گل یاد رکھو گے تے کدے بھی نیکی چ زوم نہیں آئے گا۔ میں بڑیاں عبادتاں کیتیاں یہ وہ دی توفیق ہے جے تو کیتیاں نے تے وہ بھی نے جڑے اس ٹائم مجرے ویکھن ڈے نے، وہ بھی نے جنہاں نوں پاکستان دا میچ جتن تے ہرن دی ٹینشن ہے، وہ بھی نے جنہاں دا دھیان اس ٹائم لوگاں دیاں چغلیاں والے تے پورے غور نہ سن دے پے نے، پورا ثواب سمجھ کے سن دے پے۔ وہ بھی کئی ویلے ٹھیاں ٹھپیاں تے بیٹھے نے جڑے اس ٹائم سیاست دیاں فضول گلاں کر رہے ہیں، نہ دنیا چ کوئی فائدہ تے نہ، اگر آ گئے ہیں اللہ لے آیا وہ شکریہ ادا کر، وہ شکریہ ادا کر کہ سونیا چنگی محفل چ بایا ہے، تیرے تو قربان جاواں، سونیاں گلاں سنن نوں ملیاں ہیں، میں تیرا شکریہ ادا۔ 500 سال دی بعد گنہگار بھی رحمت سے اور میں بھی، میں واپس لے آؤ۔ اس کی 500 سال کی عبادت ذرا رکھو ایک پلڑے میں، اور اس کی ایک آنکھ رکھو ترازو کے دوسرے پلڑے میں۔ وعلیکم السلام۔ کہ ترازو جب اٹھایا تو آنکھ جھک گئی، وزنی ہو گئی، اور 500 سال کی عبادتیں
اوپر اٹھ گئی. انسان اللہ کی رحمت سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل ہو جائے اور زوم کر بیٹھے، بددھیانی کا شکار ہو جائے، یقین مانیے ککھ پلے نہیں رہتا. بات بنتی ہے اللہ کی طرف دھیان کرنے سے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تو فرمایا اے آگ کے خالق سوائے تیرے اسے ٹھنڈا کرنے پہ کوئی قادر. حدیث کے اندر آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو والد تھا وہ صنم تراش تھا، بت تراشتا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اس کے لیے دعائیں کی اور بعد میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں کہ انہ عدو للہ، جب ابراہیم کو پتہ چل گیا کہ رب کا دشمن ہے تبرأ منہ، تو ابراہیم نے ہاتھ کھڑے کر دیے علیہ السلام کہ اللہ میرا باپ ہے لیکن میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اپنے چیلوں چمچوں کو کہنے لگا کہ یار اٹاں شٹاں لا کے کوئی لمبی برجی بناؤ، میں اتنے چڑھاں تے میں ویکھاں میرے معبوداں دا دشمن سڑدا کنے. اب اس کے دل میں بتوں کی محبت ہے اور ان کے باپ اس حد تک چلا گیا ہے کہ اپنے بتوں کے دشمن کو جلتا دیکھنے کے لیے کسی اونچی جگہ کو ڈھونڈ رہا ہے. تو فرمایا اللہ جی یہ اپنے معبوداں دی خاطر اتوں تک جا سکتا ہے، اس کے پاس قبضہ نہیں، اس کے معبودوں کے پاس کوئی اختیار نہیں، تیرے سوائے اس آگ کو ٹھنڈا کرنے پہ کوئی قدرت نہیں رکھتا، اس آگ کو ٹھنڈا کر. آواز آئی یا نارو کونی بردن دھیان کی دے ال. ابراہیم علیہ السلام دے والد نے اکھیں دیکھیا کہ ابراہیم علیہ السلام آگے چاہ آرام نہ تورے پھر دینے، اور ابن کثیر نے جو روایت لکھی اس میں فرمایا ہاتھ میں ایک رومال ہے اور اس کے ساتھ یوں منہ بھی صاف کر رہے. تے ویکھ کے کہنے لگا نعم رب ربا کا یا ابراہیم، ابراہیم تیرا رب بھی بڑا کمال دا ہی رب ہے، تیرا رب بھی بڑا کمال رب ہے، رہتا آسمانوں سے اوپر ہے اور بچانے کے لیے یہاں آ گیا ہے. دھیان ہو جائے تو آ جاتا ہے، دھیان ہو جائے تو آ جاتا ہے اگر توجہ ہو جائے. اس کا حکم، اس کا فیصلہ. اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے عرشوں سے اوپر ہے اور عرش کے اوپر کوئی نہیں گیا. بچہ نعت پڑھ رہا تھا کہ فلک سے عرش تک بلانے والا، عرش پہ کوئی نہیں، عرش صرف اللہ کے لیے. علم طاقت قوت کے اعتبار سے، سننے دیکھنے جاننے کے اعتبار سے اللہ کا علم ہر چیز پہ محیط ہے. کوئی رات کی تنہائی میں اکیلا پکارے، بستر کے اندر سویا ہوا بکڑ مار کے دل کے اندر اندر اس کی طرف توجہ کرے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ بتا وہ بندہ کون ہے. فرمایا موسیٰ جب ہمارا مخالف تھا ہم نے تب نہیں بتایا، جب ہماری طرف دھیان نہیں تھا ہم نے تب نہیں بتایا، اب تو وہ ہماری طرف دھیان کر چکا ہے اور ہمیں ستیر کہا جاتا ہے. ہم پردہ پوش ہیں، ہم گناہوں کو کجنا اور ڈھانپنا جانتے ہیں، معاف کرنا جانتے ہیں. اگر بندہ سچا دھیان کر لے تو گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنا بھی ہماری صفت ہے اور ہم یہ کر دیتے ہیں. الہی میں نے جو کچھ کہا ہے احباب نے سنا ہے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس مسجد کو تا قیامت آباد شاداب فرما. اس میں بیٹھے ایک ایک نمازی کے دل کو قرآن کے نور سے مستنیر کر. الہی جتنے آئے ہیں ان کا دھیان توجہ اپنی طرف کروا. انشاءاللہ اپنی عبادات میں پورا دھیان اور توجہ کریں گے. اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے دھیان اور توجہ کے ساتھ دعا مانگیں گے، گڑ گڑا کے اخلاص کے ساتھ. علماء کے لیے، ان قراء اور نوجوانوں کے لیے جو بڑا کام کر رہے ہیں، قرآن مجید پڑھا رہے ہیں، ان کی جتنی عزت کی جائے کم ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ان من اجلال اللہ اکرام حامل القرآن. جو بندہ قرآن پڑھانے والے کی عزت کرے وہ ایسے ہے جیسے اللہ کی عزت کر رہا ہے. مسند احمد کی صحیح حدیث. ان من اجلال اللہ اکرام حامل القرآن و اکرام ذی الشیبہ. اگر کوئی مجھ محمد کی امت کے بوڑھے کی عزت اور قدر کرے ایسے ہے جیسے اللہ کی عزت اور قدر کر رہا ہے. کسی قرآن پڑھانے والے کی قدر کرے تو ایسے ہے جیسے اللہ کی عزت اور قدر کر رہا ہے. ہم نے ان کی عزت اور قدر کرنی ہے قرآن پڑھانے کی وجہ سے. علماء کی قدر کرنی اس وجہ سے کہ یہ ہم کو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سنانے کے لیے آتے. تو یقیناً اس بات کی وجہ سے اب ہم قدر کریں گے تو ہماری یہ قدر کرنے کی قیمت بھی قیامت کے دن پڑے گی.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.